بہت بڑی شخصیت ہیں حسن بصری، اہل سنت بہت اس کا احترام کرتے ہیں۔ اب وہ کیوں تعریفیں کرتے ہیں آپ کے برادران اہل سنت؟ اس کی نمازوں کو دیکھ کر، اس کی عبادتوں، کبھی بھی نمازوں سے انسپائر نہ ہوا کرو۔ وہ بڑا جلیل القدر ہے، اتنی نمازیں، اتنا زہد، اتنی تقوی۔ یہ دیکھو اہل ولایت ہے کہ نہیں؟ اب اہل ولایت بھی ہے، نمازی بھی ہے، ہاں پھر بہجت بن جاتا ہے، پھر خمینی بن جاتا ہے، پھر سید علی قاضی بن جاتا ہے، پھر حسن زادہ عاملی بن جاتا ہے، ہاں پھر جواد عاملی بن جاتا ہے، پھر خدا ان کو مقامات بھی دیتا ہے، صاحب کرامت بھی بناتا ہے، لیکن کیا ہے؟ اہل ولایت ہے۔ سید علی حمدانی جو مقبوضہ کشمیر میں ان کی قبر ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ وہ علماء تھے جو اس بر صغیر میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو شیعہ بنایا۔ آپ کبھی تحقیق کیا کریں کہ چلو کراچی کے شیعہ تو انڈیا سے ہجرت کر کے آئے، لیکن جو بنیادی شیعہ تھے، جو پہلے شیعہ نہیں تھے، وہ شیعہ کیسے بنے؟ آپ دیکھیں گے آذربائیجان سے، ایران سے اس وقت کے علماء آئے اور انہوں نے لوگوں کو کیا بنایا؟ شیعہ بنایا۔ سید علی حمدانی کے لیے مشہور ہے کہ جب یہ آئے تو وہاں پر اور بھی تھے جو غیر شیعہ تھے، اور جب انسان زاہد بنتا ہے نا، زہد کرتا ہے، تو روح مضبوط ہوتی جاتی ہے، تو روح مضبوط ہوتی ہے تو خدا کچھ، روح کا ایک خاصہ ہے کہ جب مضبوط ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آٹومیٹک انسان کے پاس کچھ روحانی چیزیں بھی آتی جاتی ہیں۔ اب ضروری نہیں آپ کے پاس وہ روحانی چیز آئی تو آپ سمجھیں کہ بھائی بندہ اتنا نیک ہے کہ نہیں۔ دیکھو اہل بیت کا چاہنے والا اہل ولایت ہے کہ نہیں ہے۔ چھٹے امام کا زمانہ، ایک شخص کو لائے کہ مولا اس سے جو پوچھو یہ بتاتا ہے، مسلمان نہیں، اہل ریاضت، روح کو اتنا اس نے مضبوط کیا۔ امام نے کہا جو پوچھیں کہاں؟ کہتے مولا جا رہے تھے درخت پہ، چڑیا کا گھونسلہ تھا، وہاں سے امام نے انڈا لیا اور انڈا ہاتھ میں لیا، کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی، اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں چڑیا کا انڈا ہے۔ تو مولا نے کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ میں نے آنکھ بند کی اور 10 منٹ پہلے دیکھا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی تھی، اور اب دیکھا کون سی چیز کہاں نہیں پڑی ہوئی، تو ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، انڈا اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ مولانا نے کہا تجھے کیسے پتا چلتا ہے؟ کہا میں نے یہ ریاضت کی، میں نے وہ کیا، میری روح مضبوط ہو گئی ہے، لہٰذا میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ اور کیا کیا تو نے؟ کہا میں نے اپنے نفس کو بڑی مشقت میں ڈالا۔ کہا کیسے نفس کو مشقت میں ڈالا؟ کہا ہمارا ایک اصول ہے کہ جو تمہارا نفس کہے وہ نہ کرو، اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ وہ شہوانیت کی طرف بھیجتا ہے، میں نے چھوڑ دی، شکم پرست بناتا ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ تو کہا جو وہ کہتا ہے نہیں کرتے؟ کہاں؟ تو امام نے کہا فوراً کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا کرامتیں میں دکھا رہا ہوں، الٹا آپ میرے دین پہ آئیں اور آپ مجھے بول رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو۔ امام نے کہا نہیں، اپنے اصول کی مخالفت نہیں، اپنے نفس سے پوچھو کہ محمد کا کلمہ پڑھوں کہ نہیں، نفس سے پوچھو۔ اس نے تھوڑی دیر رجوع کیا کہ نفس منع کر رہا ہے۔ امام نے کہا پھر وہی کام کرو جس سے وہ منع کر رہا ہے۔ اس نے کہا بات تو صحیح ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورا کلمہ پڑھا۔ امام نے کہا اب بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں لگ رہا ہاتھ میں کیا ہے۔ تو کہا پہلے نہیں مانتا تھا تو پتہ لگ رہا تھا، اب مانتا ہوں تو پتہ نہیں لگ رہا۔ امام نے فرمایا شیطان کئی چیزیں تجھے دنیا میں دیتا ہے، خدا تجھے اجر آخرت میں عطا کرتا ہے۔ وہ تجھے اتنا ان چکروں میں پھنساتا ہے، وہ سارے لذتیں کہاں دینا چاہتا ہے؟ تاکہ کوئی صاحب کرامت بن جائے، لوگ آگے پیچھے تیرے لگیں، تو مرشد بن جائے، پیر بن جائے اور تیری مریدی چلنا شروع ہو جائے۔ تو ایسے بڑے بڑے علماء جب کشمیر میں گئے تو کہا کہ لوگ آئے کہ بلا یہ کون ہے؟ کہ شیعہ عالم دین ہے، اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ کہ بھائی ان کے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارا مولوی ہے، صاحب کرامت ہے۔ تو کہتے اس وقت آغا سید علی حمدانی وضو کر رہے تھے، تو کہا کہ تمہارے اس صاحب کرامت کے پاس کیا کرامت ہے؟ کہا یہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ تو کہ ذرا اڑ کے دکھاؤ، وضو بھی کر رہے تھے، بات بھی کر رہے تھے، کہ ذرا اڑ کے دکھاؤ۔ تو وہ اڑا اور تقریباً 3-4 فیٹ زمین سے ہوا میں اوپر معلق۔ تو سارے لوگ مبہوت ہو گئے، جناب اتنی کرامت کہ جناب جو ہیں ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور مذاق اڑانے لگے آغا سید علی حمدانی کا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارا مولوی دیکھو، آپ اہل بیت کو مانتے ہو، آپ اقرار ولایت کرتے ہو، آپ کہتے ہو ہم ان کے ماننے والے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، آپ کہتے ہو ہم حق پر ہیں، باقی سب باطل پر ہیں۔ یہ دیکھو ہمارا مولوی، یہ دیکھو صاحب کرامت، یہ ہمارا ولی اللہ ہے کہ ہواؤں میں اوپر اڑ رہا ہے۔ کہ آغا سید علی حمدانی سن رہے تھے۔ اب جب مسح کی باری آئی، انہوں نے اپنے پاؤں کو مسح کیا اور انگلی سے اپنی جوتی کو اشارہ کیا، کہتے جوتی ہوا میں اڑی۔ اور یہ نامی گرامی جو ولی اللہ تھا، اتنا اس کے سر پہ لگی کہ یہ بیچارہ زمین پر گر گیا۔ کہ جو تمہارے پاس طاقت ہے وہ ہماری جوتی کو خدا نے دی ہوئی ہے۔
مکتب ہمیں ان چکروں کے پیچھے نہیں لگاتا. خدا نے ہمیں محبت محمد و ولایت آل رسول تک. اسی طرح حسن بصری اہل سنت کیا بہت آپ سنیں گے ان کے رند اور ان کے ولی قصیدے ان کے اتنے پڑھتے ہیں. جب جنگ صفین ہوئی تو یہ نہ معاویہ کی طرف گیا نہ امیر المومنین کی طرف گیا. نمازی بندہ دن رات نمازوں میں مشغول. امیر المومنین گزر رہے تھے, حسن بصری وضو کر رہا تھا. مولا نے دیکھا وضو کر رہا ہے اور پانی بے تحاشا ضائع کر رہا ہے. امام نے کہا حسن بصری اتنا اسراف نہیں کرو. اس نے علی بن ابی طالب کو دیکھا, کہا علی مجھے در سے اسراف نہیں دو, میں تو پانی کا اسراف کر رہا ہوں. تو نے جنگ صفین میں مسلمانوں کا اتنا خون بہایا, وہ اسراف نہیں تھا. الٹا جواب دیا امیر المومنین کو, کہ جنگ صفین میں خون بہایا اسراف نہیں تھا, اتنے مسلمانوں کا آپ نے خون بہا دیا. یہ ناز کرتے تھے اپنی نمازوں پہ, ناز کرتے تھے اپنی عبادتوں پہ. مولا علی نے کہا اچھا جو خون میں نے بہایا وہ اسراف تھا, کہاں پانی, کہاں مسلم کا خون, اتنا خون آپ نے خون ناحق مسلمانوں کا خون بہایا. تو مولا نے کہا اگر میں نے خون ناحق بہایا تھا تو چلو معاویہ کی طرف حق تھا تو اس کی طرف چلا جاتا, تو خون ناحق کم بہتا تو معاویہ کا ساتھ دیتا. کہاں ساتھ دینا تو چاہتا تھا, میں نے پوری تیاری بھی کر دی تھی, اپنا گھوڑا اپنی تلوار بھی تیار کر لی تھی کہ معاویہ کی طرف جاؤں, لیکن میرے کان میں ایک آواز آئی غیب سے کہ نہ معاویہ کا ساتھ دو نہ علی کا ساتھ دو, جو بھی ان دونوں کا ساتھ دیں گے وہ جہنمی ہیں. لہٰذا میں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا. تو امیر المومنین نے مسکرا کر کہا تجھے پتا تھا وہ آواز کس کی تھی؟ تو کہا نہیں, کہ آج تک تو نے سوچا نہیں وہ آواز کس کی تھی جس کے کہنے پہ تو نہیں گیا؟ کہ نہیں مجھے آواز کا پتہ نہیں تھا. مولا نے کہا تیرا بھائی شیطان تھا. کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. امیر فرمایا, مولا نے فرمایا یا حق ہے یا باطل ہے. پورا قرآن پڑھ دو, اللہ نے کوئی تیسرا راستہ نہیں بتایا کہ تم ایک تیسرے راستے پر چل پڑے ہو کہ نہ میں اس کا ساتھ دوں گا نہ میں اس کا ساتھ دوں گا. دوسری طرف ابو موسیٰ اشعری جس کو خوارج نے حکمیت کے لیے حکم بنایا کہ فیصلہ کرو جنگ صفین کا, یہ بھی ایک نمبر کا نمازی, حافظ, عابد, زاہد. اور جب منبر پر گیا تو عمرو عاص نے کہا دیکھو علی اور معاویہ نے مسلمانوں کو بڑا فتنے میں ڈالا ہے, تو ایک کام کرتے ہیں کہ دونوں کو ہٹا لیتے ہیں, پھر آپس میں فیصلہ کر کے کوئی تیسرا بنا دیں گے. کب بات تو بڑی اچھی ہے, یہ بڑے لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں. منبر پر گیا اور ہاتھ میں انگوٹھی تھی, اس نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری, کہ بالکل اسی طرح جس طرح میں ہاتھ سے انگوٹھی اتار رہا ہوں میں نے علی کو خلافت سے اتارا. اب عمرو عاص کو کہا تمہاری باری ہے بھائی. عمرو عاص جب منبر پر گیا تو اس نے پہلے سے انگوٹھی اتاری ہوئی تھی, اور جب بیٹھا تو اس نے پھر انگوٹھی پہنی, کا میں بالکل اسی طرح جس طرح انگوٹھی پہن رہا ہوں معاویہ کو خلافت پر بٹھا رہا ہوں. شور شرابہ ہو گیا. اس نے کہا عمرو عاص تو نے مجھے دھوکہ دیا, تم نے کہا دونوں کو ہٹاتے ہیں. کہا جو دھوکے میں آئے وہ مسلم کیسا. امیر المومنین کیوں کنویں میں سر ڈال کے گریا کرتے تھے؟ اہل ولایت کی کمی تھی, ولایت شناسوں کی کمی تھی. کیوں رسول بارہا بتاتے رہے کہ اے مسلمانوں یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے, یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. کیوں بارہا نشانیاں دے کر انسانوں کے عقل و شعور کو کیا کرتے رہے, بیدار کرتے رہے کہ مومن کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. یہ روایات یا احادیث کہ تو بغیر امام کے کائنات میں زندگی نہیں گزار سکتا. تبھی حدیث متفق علیہ کے فرماتے یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تیرا امام وہی ہے جس کی تم نے اطاعت کی ہے, جس کے طرز زندگی پہ تم نے عمل کیا ہے. پھر حدیث متفق ہے کہ لواء حمد ایک علم بلند ہوگا محمد رسول اللہ کے قیامت کے دن, اور روایت میں کہتے ہیں کہ علم بردار کون ہوگا, ذات اقدس علی ابن ابی طالب ہوگی. یہ جو حدیث یا علی انت قسیم النار والجنہ, اے علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تو ادھر جا تو ادھر جا. حدیث یہ ایسی تقسیم نہیں ہے. قسیم النار والجنت کا مطلب یہ ہے جو علی کا ہوا وہ جنتی بنا, جو علی سے ہٹا وہ جہنمی بنا.
اصل یہ ہے کہ اہل ولایت بنو، اہل ولایت آپ کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں۔ ہاں، بندگی آ ہی نہیں سکتی جب بندہ پاک نہ ہو، جب بندہ طاہر نہ ہو، جب بندہ پاکیزہ نہ ہو، اور یہ معدن طہارت ہے۔ اہل بیت سے جو بھی ملتا ہے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ پاک و پاکیزہ کرتے ہیں، کیونکہ مظہر صفات خدا ہیں، اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔